نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج ایک یہ نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب کے اندر مرغے کو دیکھنے کی، پکڑنے کی، اس کی آواز سننے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مرغ کو پکڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے صلح کرے گا، اس سے کسی کا جھگڑا ہوگا، اس سے صلح کر لے گا، یا جھگڑنے کے بعد اس سے صلح کر لے گا۔ کسی معاملے میں صلح جوئی کی طرف، صلح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مرغ کو ذبح کر رہا ہے، مرغے کو ذبح کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مؤذن کی اذان کا جواب نہیں دیتا، اس سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب بھی اذان ہو وہ مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ اور مسئلہ یہاں آپ اچھی طرح سے سن لیجئے کہ آپ اس مسجد کی اذان کا جواب دیں جو آپ کے گھر کے نزدیک ہو، جس میں آپ نماز پڑھتے ہو، اور ہر طرف سے آنے والی اذانوں کا جواب آپ پر لازم نہیں۔ ایک وقت میں ایک اذان کا جواب دے دیا تو کافی ہے، کفایت کر جائے گا، کیونکہ اذانیں ایک ساتھ بھی آ رہی ہوتی ہیں، پھر ایک کے بعد دیگرے بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر بندہ پوچھتا ہے جی کس کس کا جواب دے؟ بس صرف ایک کا جواب دے۔ اور بعض فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے، جو آدمی اذان کے وقت میں بھی خاموش نہیں ہوتا، اذان کا جواب نہیں دیتا، اذان ادب احترام سے نہیں سنتا، اس کے بے دین ہونے کا خطرہ ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں سے دین چھین لیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں سے محفوظ فرمائے، جب بھی اذان آئے ہم اذان کا جواب دیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں مرغ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ علماء سے ملاقاتیں کرے گا، ان کے علوم سے استفادہ کرے گا، فائدہ حاصل کرے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود مرغ بن گیا، خود مرغا بنا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بہت جلد مر جائے گا، اس کے انتقال کی علامت اور نشانی ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مرغا بن گیا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کا غلام بنے گا، یعنی اس کے ماتحت رہے گا، اس کا کہنا مانے گا، غلاموں کی طرح اس کے ساتھ چلے گا، وہ اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک، یہ اس کے ساتھ آقاؤں جیسا سلوک کرے گا۔ یا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کچھ شخص اپنے آپ کو خواب میں مرغا بنے دیکھے تو وہ مؤذن بنے گا، کسی مسجد میں اذان دینے کی ذمہ داری اس کو ملے گی، یا وہ از خود کوئی ذمہ داری اذان دینے کی لے گا۔ اسی طرح کبھی خواب میں مرغ دیکھنا، اس کی ایک تعبیر خطیب اور خوبصورت قاری قرآن کی بھی ہوتی ہے کہ اس کا واسطہ کسی خطیب سے پڑھے گا، یا کسی خطیب کا خطبہ، اس کا بیان سنے گا، یا کسی قاری قرآن کی تلاوت سنے گا اگر خواب میں مرغ دیکھے تو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں مرغ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے گا لیکن خود نیکی نہیں کرے گا، یعنی اس کی عادت یہ ہے کہ یہ خود تو نیک کام کرتا نہیں لیکن دوسروں کو کہتا ضرور ہے۔ ایک اچھی بات ہے، اگر خود نہیں کرتے تو دوسروں کو تو کہو، یہ دو عمل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم جب خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہیں؟ بھائی عمل کرنا اپنا ایک الگ عمل ہے، اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دینا ایک الگ عمل ہے، دونوں آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا کام کرو بھی صحیح اور دوسروں کو کہنے کا کہو بھی صحیح۔ اگر آپ کر نہیں رہے تو ایک کام چھوڑے کھڑے ہیں، دوسرا کیوں چھوڑتے ہیں؟ دوسروں کو تو کہتے رہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ دونوں کام کریں، نہیں تو کم از کم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی نماز کا کہیں، نہیں پڑھ رہے تو کم از کم دوسروں کو کہتے رہیں۔ کہتے رہنے سے اپنے آپ کو بھی توفیق ملتی ہے، اللہ پاک کرم فرماتا ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر مرغ دیکھنا، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ نکاح کرے گا، بہت زیادہ شادیاں کرے گا۔ یا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دلالی کا کام کرے گا، یعنی یہ دلال بنے گا اور دوسروں کو ترغیب دے گا کسی بھی کاروبار کو بڑھانے چڑھانے کے لیے، کسی کی اشیاء بیچنے کے لیے۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں مرغ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ آدمی شریف النفس ہے، اپنے آپ پر قابو پانے والا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مرغ اس کے گھر میں داخل ہوا اور جو کے دانے وہاں سے چننے لگا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی مؤذن اس کے گھر سے چوری کرے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ مرغ کا مالک بنا، یا اس نے مرغ خریدا، یا اس کو مرغ کہیں سے ہبہ ملا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اولاد نرینہ ہوگی، یعنی اس کے ہاں
بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، اس کا بیٹا پیدا ہوگا. یا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی شخص جو گم شدہ ہے، غائب ہے، اس کی طرف سے کوئی اطلاع آئے گی کہ وہ فلاں جگہ موجود ہے، یا وہ خود چل کے آ جائے گا، اس کے خود آنے کی بھی دلیل اور علامت ہے. یا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گھر خریدے گا، یا غلام خریدے گا، یا گھر خریدے گا. آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دی جائیں گی. لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں، A to Z، الف سے لے کے یا تک، تاکہ آپ کو خواب کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں.